Assalamu alaikum, this is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. جب عرب اسپرنگ 2010 میں آیا، مڈل ایسٹ کے تمام ہی ممالک اس سے متاثر ہوئے اور بہت سارے ان میں سے ممالک کے اندر جنگیں چھڑ گئیں اور ایک خون اور آگ اور جو جنگ کی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی برا دور جو ہے وہ اس میں سے یہ گزرے ہیں ممالک، اور بھی بڑی مشکل سے یہ ممالک جو ہیں تھوڑا تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی وار چھڑ جائے؟ کچھ ایسے خطرات اور خدشات کا اظہار کچھ لوگوں نے کیا جس کے بارے میں ہم آج دیکھتے ہیں۔ اسپیشلی جو قطر کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں 15 جنوری کے دن اپنے ٹویٹس میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ سے ایسی ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بولا کہ collapse of nuclear deal with Iran between Iran and US could lead to Gulf conflict and he is warning this thing۔ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں یہ بولا کہ if parties do not reach nuclear deal with Iran and the US provides Israel with the weapons it needs, there will be, God forbid, military escalation that may shake the security and stability in our region and will have dire economic, political and social consequences۔ Now تھوڑا سا اس میپ سے آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہی اندر ایک ڈیوائڈ بہت ہی شدید ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو سعودی عرب ہے جو کہ ایران کے ساتھ شروع دن سے مطلب اس کو اپنا ایک طرح سے یہ آپس میں آرچ انمیز ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور سعودی سے جو الائڈ ملک ہیں اس عرب ورلڈ کے اندر، ان میں اسپیشلی ایجپٹ اور اسپیشلی لائک UAE اور اسپیشلی بحرین، یہ 4 ملک ہیں جن کو بہت ہی اسٹانچ ایلائی سمجھا جاتا ہے، اور ان کا جو سٹینس ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بنانا چاہتے، کوئی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے اور ریپروچمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ سعودی عرب اگر گاہے بگاہے کوئی ایسا سٹیپ کرتا بھی ہے کہ وہ ایران کے لوگوں سے بات چیت کرنا کی طرف آ رہا ہے، تو یہ جو اس کے ایلائی ملک ہیں یہ پیچھے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ سعودی لیڈ کو ہی فالو کریں۔ لیکن اس کے برعکس یہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں عمان اور یہ قطر اور کویت اسپیشلی ایسے 3 ممالک ہیں، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں گلف آف عمان یا گلف آف پرشیا کے اوپر یہ ممالک جو ہے موجود ہیں، اور ان کا تعلق ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ بہت جڑتا ہے، بیکاز اسٹریٹجیکلی بھی ان کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ وہ ایران کے ساتھ دشمنی بنا لیں اور ایران کسی بھی وقت ان کے اوپر حملہ کر دے۔ دوسرا، ان کی ساری جو آئل کی ٹریڈ ہے جو وہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اسی گلف سے گزرتے ہوئے نکلتی ہے اور دوسرے ملکوں میں جاتی ہے۔ تو انہوں کی جو ڈپلومیسی ہے وہ تھوڑی بہت ہی ڈفرینٹ ہے، اور اسی ڈفرینٹ ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں لائک قطر کے خلاف سعودی عرب نے بہت واویلا کیا تھا اور ان کے خلاف بائیکاٹ کر دیا تھا، اور بڑا مشکل وقت قطر کے اوپر آ گیا، اور مطلب ابھی کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے اپنی ڈپلومیسی ان کے ساتھ واپس ٹھیک کی۔ تو دس از دا سچویشن۔ اب قطر کیونکہ جو ہے وہ پرو ایران ہے، اس نے اپنے سٹینس کو قائم رکھا ہے، اور اس کے برعکس عمان اور جو کویت ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ دوستی اور تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اور ممالک کے ساتھ بھی اپنی مرضی سے ٹریڈ اور ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنا اوپن نہیں ہوتے جتنا کہ قطار ہے، کیونکہ قطار کے اندر آپ کو پتہ ہے دوحہ میں الجزیرہ نیوز نیٹ ورک بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بڑی اسٹرانگ ایک وائس ہو گئی ہے قطار کی۔ تو لہٰذا قطر جو ہے وہ اس بات کے لیے لائک کوشش بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ ووکل بھی ہے اس بات پہ کہ جو ایران کے ساتھ US کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جس میں ایک تو ایران کو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے سویلین استعمال کے لیے نیوکلیئر جو ہے وہ اس توانائی کو جو ہے اس کے اوپر ریسرچ اپنی جاری رکھیں اور اس کو ایوالو کریں، ڈیولپ کریں، اور دوسرا انہوں نے اس ڈیل میں یہ تھا کہ ایران کے اوپر جو ہم نے سینکشنز بے شمار لگائے ہوئے وہ بھی ہم کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ تو لیکن وہ ڈیل ہوتے ساتھ ہی کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ US اس سے بیک آؤٹ ہو گیا تھا، اور وہ ڈیل دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تو قطر جو ہے وہ اس بات کو جو فارمر ان کے جو PM ہیں انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا کہ
یو ایس کو یہ ڈیل کر لینی چاہیے، بیکاز کیونکہ وہ یہ ڈیل نہیں کر رہا اس لیے یہ ڈیوائڈ جو ہے دونوں دھڑوں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی ڈیفنس کو جو ہے ایک کیونکہ وہ سیکیور فیل نہیں کر رہے تو وہ اپنی ڈیفنس کی جو بجٹ ہے ان کو بھی بڑھا رہے ہیں اور وار کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی کیونکہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کو تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے سے باز نہیں آ رہا، ان کو وہ تمام ویپنز دینے سے باز نہیں آ رہا کہ جس سے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ یہاں سے اسرائیل سے بامب گرائیں اور ایران تک ان کے بامبس پہنچیں. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی اگر یو ایس اسرائیل کو دے گا تو ڈیفینیٹلی ایران ول فیل ویری ویری ونربل اینڈ اٹ ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس کہ وہ جو ہے ریٹیلیٹ کرے. اور اسی لیے ایران جو ہے وہ عراق میں بھی اس کا انفلوئنس ہے اور سیریا میں بھی اس کا جو ہے اساد گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھی ڈپلومیسی ہے، اور یمن میں بھی اس کا بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. سو یہ ایران نے بھی اپنا ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈیفنس لائن اور ایک انسرکلمنٹ بنا لی ہے، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایرانی جو انفلوئنس ہے وہ انسرکل کر رہا ہے سعودی عربیہ کو اس طرح سے. سو دس از اے تھنگ، اور لائک ہوپ فلی ایسے یہ ڈیل سائن ہو جائے اور ان کے بیچ میں ریپروچمنٹ ہو جائے. لیکن مین وائل جو ہے آپ یہ دیکھتے رہو کہ کس طرح سے تمام ممالک جو گلف کے اندر ہیں وہ کیونکہ رچ تو بہت ہیں بیکاز آل آف دیم ہیو دا آئل منی اینڈ آل دیٹ، تو یہ اپنی میسو آرمز بلڈ اپ جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں. یو ایس نے لائک یہ 2022 کی یہ نیوز ہے کہ اس سے پہلے بھی بے شمار سیلز یو ایس نے کی ہیں سعودی عرب کو، لیکن یہ 2022 میں دوبارہ ایک میسو آرم سیل سائن ہوئے جس میں وہ سعودی عرب اور یو اے ای یونائٹڈ عرب امارات کو مزید اسلحہ دے گا، مزید ویپنز دے گا، مزید میزائلز دے گا، جو کہ تقریباً 5 بلین کے جو میسائل ڈیفنس سسٹمز جو ہے وہ اس نے وعدہ کر لیا اور ڈیل کر لی کہ وہ سعودی عرب کو دے گا. سو یہ کوئی لائک مذاق کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک ملک اتنے بڑے بڑے ویپنز اپنے جو ہے لا کر کے رکھنا شروع کر دے اپنے ملک میں، اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ خاموشی سے یا سوئے رہیں اور وہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا تو ہم لہٰذا ہم کچھ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک آرمز ریس شروع ہو جاتی ہے ملکوں کے بیچ میں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ یو اے ای، حالانکہ اس کا یو ایس کے ساتھ آرمز ڈیل ہوئی ہے مگر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے، اور وہ اس نے جا کے ساؤتھ کوریا سے کا دورہ کیا بالکل ریسنٹلی، یعنی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی جنوری 15 کی نیوز ہے کہ انہوں نے ساؤتھ کوریا کا دورہ کیا اور انہوں نے ان کو بولا کہ جی ہم آپ سے جو ہے وہ ویپنس لینا چاہتے ہیں اور مزید اور بھی اکنامک ڈیلز وغیرہ. تو لائک اتنے ولنریبل فیل کر رہے ہیں کہ وہ ماسنگ کرتے جا رہے ہیں ویپنس کی. اسی طرح سے یہ آپ دیکھو ایک نیوز ہے کہ کویت یہ کہہ رہا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا نیوکلیئر ڈیلز فیٹ کویت ول ورک ود ایران. لائک ابھی میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ یہ کویت، قطر اور عمان یہ 3 ملک ہیں جو کہ ایران کے ساتھ ریپروچمنٹ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف یعنی کہ اکنامک تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں. اسپیشلی اس میں ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جو آئل فیلڈز کویت کی ہیں یا قطر کی ہیں یا ایون عمان کی ہیں وہ اس گلف کے اندر ہی لگتی ہیں، اور یہ گلف کے ساتھ لائک یہ شیئر کرتے ہیں. یہ جو فیلڈز ہیں ان کا جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے وہ شیئرڈ ہے ود ایران. سو وہ ان کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ ان سے پنگا لیں، اور اسی جو ان کی جو آئل فیلڈز ہیں جن کے اوپر ان کا مکمل جو ہے وہ ریلائنس ہے، اس کے اوپر ہی ایران سے ان کا جھگڑا شروع ہو جائے. سو دس از دا تھنگ اٹس ہیپننگ. یہ میں آپ کو نیوز ایسی شیئر کر رہی ہوں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر آپس میں ڈیوائڈ ہے، بلکہ وہ دنیا میں اور جا کے نئے نئے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں جسٹ ٹو بیلنس آؤٹ دا ڈینجرز دے آر فیسنگ ود ایچ ادر. لائک یہ قطر کے جو امیر ہیں وہ لائک پوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اکتوبر میں پچھلے سال، اور اس وقت انہوں نے ان سے کہا کہ جو بھی گیس کی ڈیلز ہیں، بیکاز جب یوکرین میں گیس کا ایشو ہوا تو
قطر سے یورپ نے گیس مانگی اور لیکن قطر نے انکار کر دیا، اور یہ میٹنگ اسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ اس نے پوٹن سے کہا کہ ہم مل کر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں، بیکاز میں تم سے بھی پنگا نہیں لینا چاہتا یو ایس اور یو سے بھی نہیں لینا چاہتا، تو لیٹس ڈیوائز سم تھنگ لائک دیٹ. تو دس از اے تھنگ دیٹس گوئنگ آن. اور عمان کی بھی جو ڈیفینس منسٹری ہے، ان کا بھی لاسٹ ایئر یہ ایک خبر میں آپ کو جسٹ شو کہ یہ کس طرح سے آرمز ڈیلز اور اسٹریٹجک ڈیلز کر رہے. ٹرکی کے ساتھ انہوں نے کیا، رولس رائس کے ساتھ کیا، ایک اسپینش کمپنی کے ساتھ کیا، لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ کیا. سو دس از گوئنگ آن. آرمز ریس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور اگر یو ایس کی انٹرفیئرنس اور یہ جو اسرائیل کے ساتھ ان کا اسپیشل تعلق ہے اس کو انہوں نے بیلنس آؤٹ نہیں کیا تو پھر یہ ڈیوائڈ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، اور جو بات ہے وہ کسی نئی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. گاڈ فوربڈ. تھینک یو.